حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی ہوئی تھی اس کا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کیا تھا، کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور آپ نے بادشاہ کو تعبیر بتائی تھی، تو بادشاہ نے ملک کا انتظام آپ کو دے دیا تھا۔ تو 7 برس تک لوگ قحط سالی مبتلا ہوئے، لیکن غلہ اسٹور کیا گیا تھا اور سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے در کے محتاج ہوئے اور آپ سے ہی غلہ ملتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی تو کفار مکہ غلے کے محتاج ہو گئے اور ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا، ہڈیاں، مردار، کتے، بلے وہ کھانے لگے۔ تو فرمایا بے شک ہم نے انہیں جانچا، انہیں آزمائش میں ڈالا، جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، آزمائش میں ڈالا، ان پر مصیبت کو نازل کیا۔ اس باغ کا نام دردان تھا۔ یہ باغ یمن کے علاقے صنعاء سے 2 فرسنگ تقریباً 6 میل کے فاصلے پر سر راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے پھل کثرت سے غریب فقراء کو دیتا تھا۔ جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے پھل فقراء لے لیتے، باغ میں بستر بچھا دیے جاتے۔ جب میوے توڑے جاتے تھے تو جتنے پھل بستروں پہ گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی 10واں حصہ، یعنی 10 پھلوں میں سے 1 پھل، 20 میں سے 2 پھل فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال بہت تھوڑا ہے، خاندان کنبہ بہت ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ چل کر میوے توڑ لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے کھیت کاٹ لیں گے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ انہوں نے نہ کہا۔ انہوں نے کہا صبح سویرے ہم کھیت کو اور باغ کو صاف کر لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہ کہا، قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر سو گئے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، یعنی ایک بلا آئی، اللہ کے حکم سے آگ نازل ہوئی اور باغ کو تباہ کر گئی۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوتے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا، یعنی وہ باغ صبح ایسا ہو گیا گویا کہ اس میں پھل موجود ہی نہیں، کیونکہ وہ باغ جل چکا تھا۔ ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، یہ صبح سویرے اٹھے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر انہوں نے صبح ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کھیتی کاٹنی ہے۔ فَانْطَلَقُوا، تو وہ چلے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے، یعنی بات بھی آہستہ کر رکھے تھے کہ کوئی غریب سن نہ لے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ ہرگز آج کوئی غریب مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح سویرے وہ چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے۔ صبح تڑکے چلے وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس پر ہم قادر ہیں کہ کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے اور تمام پھل اور اناج اپنے قبضے میں لائیں گے۔ فلما رأوها، پھر جب اس باغ کو دیکھا کہ اس میں
پھل میوے کا نام و نشان نہیں۔ قالو، وہ بولے، انا لضالون، بے شک ہم راستہ بہک گئے، راستہ بھول گئے، یعنی کسی اور باغ پر پہنچ گئے۔ ہمارا باغ تو بہت میوے دار تھا، بہت پھلدار تھا۔ پھر جب غور کیا اور اس باغ کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچانا کہ اپنا ہی باغ ہے، تو بولے بل نحن محرومون، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے اس کے منافع سے مسکینوں کو نہ دینے کی نیت کر کے، یعنی ہم نے یہ جو نیت کی کہ غریبوں کو نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے ہم بد نصیب ہو گئے۔ قال اوسطهم، ان میں جو سب سے غنیمت تھا، یعنی سارے بھائیوں میں جو مناسب تھا، وہ بولا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ قالو، وہ بولے سبحان ربنا، پاکی ہے ہمارے رب کو، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر کلام کرنے لگا، اور آخر کار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی، ہم حد سے متجاوز ہو گئے۔ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، وہ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور باپ دادا کے اچھے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے، سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے عوض اس سے بہتر باغ عطا فرمایا، جس کا نام باغ حیوان تھا۔ اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر بار کیا جاتا تھا، یعنی اس باغ میں انگوروں کے اتنے بڑے بڑے خوشے لگتے تھے کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر بوجھ کیا جاتا تھا، بار کیا جاتا تھا۔ اگر آج ہم بھی سچی پکی توبہ کریں اور اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کریں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کذالک العذاب، مار ایسی ہوتی ہے۔ اے کفار مکہ ہوش میں آؤ، یہ تو دنیا کی مار ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی ہے، بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے، عذاب آخرت کو اگر وہ جانتے کیا اچھا تھا، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے تو کیا اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب کا خوف عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قلم کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔